السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو سیر کرواؤں گا ایک ایسے ملک کی جو کہ مشرقی ایشیا کا ایک خوبصورت ترین ملک ہے۔ یہ ملک ہے تو لینڈ لاک، مگر ہر طرف پانی ہی پانی ہے۔ اس ملک میں ایک بھی گائے نہیں پائی جاتی۔ اس ملک میں ہر طرف ہاتھی ہی ہاتھی نظر آئیں گے۔ اس ملک میں والدین کی موت کے 4 سال بعد بچہ پیدا ہوا تھا۔ تو دوستو، بنا دیر کیے چلتے ہیں مشرقی ایشیا کے خوبصورت ترین ملک لاؤس کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اس کا آفیشل نام لاؤ پیپلز ڈیموکریٹک ریپبلک ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا میں واقع ایک زمین بند ملک ہے۔ اس کی سرحد شمال مغرب میں برما اور چین سے، جنوب میں کمبوڈیا، مشرق میں ویتنام اور مغرب میں تھائی لینڈ سے ملتی ہیں۔ اگر ہم اس کے رقبے کی بات کریں تو اس کا کل رقبہ تقریباً 2,36,800 مربع کلومیٹر ہے اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا 82واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اگر ہم اس کی آبادی کی بات کریں تو اس کی کل آبادی تقریباً 7.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے اور یہ آبادی کے لحاظ سے دنیا بھر میں 103 نمبر پر آتا ہے، اور اس کی 40% آبادی شہروں میں تو باقی 60% گاؤں میں ہی رہتی ہے۔ لاؤس میں اگر آبادی کی بات کی جائے تو اس کی 55% آبادی لاؤ قبیلے سے ہی تعلق رکھتی ہے، 11% خمونگ، 9% ہمونگ، 3% ساؤتے، 3% تائی، 2% مکونگ، 2% کتنگ، 2% لوئی، جبکہ باقی دیگر قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں۔ لاؤس اور فرانسیسی دونوں ہی یہاں کی سرکاری زبانیں ہیں، جبکہ باہر سے آنے والے لوگ انگلش میں بات کرتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ 80 زبانیں اور بھی بولی جاتی ہیں۔ بعض زبانیں ایسی ہیں جو بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی یہاں کے لوگوں نے اپنی مادری زبانوں کو نہیں بھلایا۔ لاؤس کا سرکاری مذہب بدھزم ہے اور یہاں کی 65% آبادی بدھزم کو مانتی ہے۔ دوسرا سب سے بڑا مذہب تائی ہے جو کہ 32% لوگ مانتے ہیں، جبکہ باقی دیگر مذاہب کے ماننے والے لوگ بھی آباد ہیں، جن میں عیسائی، مسلمان اور ہندو ہیں۔ اس کا دارالحکومت اور سب سے بڑا شہر وینٹیان ہے۔ یہ شہر تھائی لینڈ کی سرحد کے ساتھ دریائے مکونگ کے کنارے واقع ہے۔ وینٹیان فرانسیسی حکمرانی کے دوران انتظامی دارالحکومت تھا۔ لاؤس جنوب مشرقی ایشیا کے غریب ممالک میں شمار ہوتا ہے اور اس کی 2/3 آبادی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ اور اگر ہم آج اس کے GDP کی بات کریں تو اس کا کل GDP تقریباً 14.244 بلین ڈالر ہے اور یہ GDP کے لحاظ سے دنیا کا 145واں سب سے بڑا ملک ہے، اور فی کس GDP تقریباً $1878 ہے اور یہ فی کس GDP کے حوالے سے دنیا کا 150واں سب سے بڑا ملک ہے۔ اس کی کرنسی کو لاؤشین کپ کہا جاتا ہے اور پاکستانی 1 روپیہ 80 کپ کے برابر، جبکہ انڈین 1 روپیہ 260 کپ کے برابر ہے۔ دوستو، اب میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں لاؤس کے بارے میں ایسے دلچسپ حقائق جن سے آپ ناواقف ہوں گے، لیکن بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس YouTube چینل دی NZ ورلڈ کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو، لاؤس کی فوج 1,40,000 افراد پر مشتمل ہے اور ان کے پاس صرف 25 ٹینکس ہیں، اور ایئر فورس صرف 3500 افراد پر مشتمل ہے اور ان کے پاس صرف 16 جنگی جہاز ہیں۔ ویتنام جنگ میں لاؤس میں تقریباً 2 ملین ٹن بم پھینکے گئے تھے، جس نے اس غریب ملک کی معاشی کمر توڑ دی تھی، اور اس کا نقصان بھی ویسے ہی ہوا تھا جیسے ویتنام کا ہوا تھا۔ لاؤس میں ہر کسی پر قانون کا احترام لازم ہے اور رات 11:30 کے بعد کوئی بھی دکان کھلی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی، اور جو قانون توڑے گا وہ تو جیل کی ہوا لازمی ہی کھائے گا۔ دوستو، دنیا کے سب سے بڑے پپیتے لاؤس میں ہی پائے جاتے ہیں۔ لاؤس کو 60 مسکرانے والی ڈولفن کا گھر بھی کہا جاتا ہے اور 10 لاکھ ہاتھیوں کی سرزمین بھی اسی لاؤس کو کہتے ہیں۔ لاؤس میں ہزاروں کلو گرام وزنی مرتبان بھی ملے ہیں جو کہ اب یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل ہیں، اور یہ مرتبان وسطی لاؤس میں پائے جاتے ہیں اور یہ پتھر سے بنے ہوئے بہت بڑے مرتبان ہیں، اور ان کے بارے میں آثار قدیمہ کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ آئرن ایج کے دور کے ہیں۔ دوستو، آپ کو ایک ایسا حیران کر دینے والا واقعہ بتاتا ہوں جسے سن کر اب حیران رہ جائیں گے۔ والدین کی موت کے 4 سال بعد بچے کی ولادت ہوئی، جس کے اصل والدین 4 سال قبل ایک حادثے میں انتقال کر گئے تھے، اور اس کو جنم دینے والی خاتون اس کو سروگیٹ یا متبادل ماں ہے۔ ہلاک ہونے والے جوڑے نے اس امید پر اپنے ایمبریوز منجمد کروا لیے تھے کہ وہ IVF سے اولاد حاصل کر سکے۔ مرنے والے جوڑے کے والدین کے مابین قانونی جنگ کے بعد انہیں ان ایمبریوز کو استعمال کرنے کی اجازت ملی۔ عدالت سے اجازت ملنے کے بعد دوسرا مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب یہ معلوم ہوا کہ نانجنگ کا ہسپتال محفوظ کیے ہوئے ایمبریوز کو صرف اسی صورت میں نکالے گا اگر اس بات کا ثبوت ہو کہ کوئی دوسرا ہسپتال اسے محفوظ کرنے کے لیے تیار ہو، لیکن اس معاملے میں قانونی طور پر مکمل وضاحت نہیں ہے، اس لیے چین میں کوئی اور ایسا ادارہ ڈھونڈنا دشوار تھا، اور چین میں متبادل ماں کے ذریعے پیدائش غیر قانونی ہے، اس لیے مسئلے کا واحد حل کے لیے ملک سے باہر دیکھنا ضروری تھا۔ مرنے والے جوڑے کے والدین نے متبادل ماں کے حوالے سے قائم ایک ایجنسی سے رابطہ کیا اور لاؤس کی جانب رخ کیا۔
دیا جہاں یہ کام قانونی ہے۔ لاؤس میں متبادل ماہ میں وہ ایمبریو منتقل کیا گیا۔ ٹیان نامی بچے کی شہریت کے حوالے سے ہونے والے ابہام کو ختم کرنے کے لیے اس خاتون نے چین کا سفر کیا جہاں اس نے بچے کو جنم دیا۔ میکانگ دنیا کے عظیم دریاؤں میں سے ایک ہے جو اپنی طوالت اور حجم کے اعتبار سے دنیا کا 10واں سب سے بڑا دریا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 4880 کلومیٹر ہے۔ 7 مرتبہ تبت سے نکلنے کے بعد یہ جنوبی چین کے صوبے یونان اور میانمار سے ہوتا ہوا لاؤس اور تھائی لینڈ کے درمیان سرحد تشکیل دیتا ہے، اور یہ ویتنام اور کمبوڈیا سے ہوتا ہوا بحیرہ جنوبی چین میں جا گرتا ہے۔ اس دریا کے ساتھ ساتھ واقع علاقہ دنیا میں سب سے زیادہ چاول پیدا کرنے والے علاقوں میں شامل ہوتا ہے۔ لاؤس کا تقریباً 98% رقبہ خشکی سے گھرا ہوا ہے، جبکہ 2% حصے پر پانی ہے۔ پانی سے مراد ندی، نالے اور دریا ہیں۔ لاؤس کی 75% آبادی زرعی شعبے سے منسلک ہے، اور یہاں زراعت کے شعبے میں سب سے زیادہ چاول کی کاشت کی جاتی ہے، اور یہ تقریباً ملک کے 80% زرعی رقبے پر کاشت کیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ باقی کاشت کی جانے والی بڑی فصلیں کافی اور افیون ہیں۔ اور لاؤس 1994 میں دنیا میں سب سے زیادہ افیون پیدا کرنے والا ملک تھا، اور حالیہ اندازے کے مطابق آج بھی یہ دنیا کے 10 سب سے بڑے افیون پیدا کرنے والے ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ ملک میں افیون کی پیداوار کی وجہ سے ملک کے بیشتر نوجوان نشے کی لت میں مبتلا ہیں، اور اسی لیے اس ملک میں اوسط عمر 56 سال ہے، اور اس کی بڑی بنیادی وجہ صحت کی ناکافی سہولیات ہیں۔ لیکن اب حکومت نشہ کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے تاکہ نوجوان نسل کو اس لت سے بچایا جا سکے۔ سیاحت کا شعبہ اس ملک میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، اور ہر سال آنے والے سیاحوں کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ 2016 کی ایک رپورٹ کے مطابق یہاں آنے والے سیاحوں کی تعداد 44 لاکھ تھی۔ سیاحت کا شعبہ یہاں کی آمدنی کا اہم ذریعہ مانا جاتا ہے، اور یہاں کی حکومت اس شعبے میں مسلسل اصلاحات کر رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ سیاحوں کو اپنے ملک میں راغب کیا جا سکے۔ مارشل آرٹ کی ایک کھیل جسے موئی لا کہا جاتا ہے، اس کا قومی کھیل ہے، جبکہ فٹ بال اور والی بال سے نکلی ہوئی ایک سپک کھیل بھی بڑے پیمانے پر کھیلی جاتی ہے۔ لاؤس اپنے 3 ہمسایہ ممالک چین، ویتنام اور تھائی لینڈ سے بذریعہ ریل بھی جڑا ہوا ہے۔ پہلے اس ملک کی صرف 1/3 آبادی ہی پڑھنا لکھنا جانتی تھی، لیکن اب تعلیم کے شعبے میں مسلسل تیزی سے ترقی ہو رہی ہے، اور تعلیم کی شرح 73% تک بڑھ چکی ہے، اور جو نوجوان پڑھ لکھ جاتے ہیں جابز کی کمی کی وجہ سے دوسرے ممالک کا رخ اختیار کر لیتے ہیں۔ ملک کی صرف 11 لاکھ آبادی ہی انٹرنیٹ استعمال کرنا جانتی ہے، جو کہ پوری آبادی کا تقریباً صرف 16% بنتے ہیں، اور خطے کے باقی ممالک کی نسبت انٹرنیٹ کی کم سپیڈ بھی لاؤس میں ہی پائی جاتی ہے، لیکن اب ہمسایہ ملک ویتنام اسے تیز ترین انٹرنیٹ فراہم کر رہا ہے۔ لاؤس کے لوگ چاول بڑے شوق سے کھاتے ہیں، اور تقریباً دن میں 3 سے 4 بار چاول ہر کھانے کے ساتھ لازمی کھاتے ہیں۔ لاؤس کے بارے میں اگلی دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آپ اس ملک میں ہر جگہ کاریں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ لاؤ حکومت لاٹریوں کو کاریں استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہے، اس لیے یہاں کار ٹیکس بہت کم ہے۔ لاؤس کی سڑکوں پر بہت سے مختلف ماڈلز والی کاروں کو دیکھنا آسان ہے۔ ویسے تو پوری دنیا میں گائیں پائی جاتی ہیں، لیکن لاؤس واحد ایسا ملک ہے جہاں گائیں نہیں ہیں۔ گائے کی جگہ یہاں کے لوگ بھینسوں کو زیادہ پالتے ہیں، اور گائے سے یہاں کے لوگ نفرت کرتے ہیں، ہے نا یہ بھی حیران کن چیز۔ لاؤس واحد جنوب مشرقی ایشیائی ملک ہے جو کہ خشکی سے گھرا ہوا ہے، لیکن ملک کے جنوب میں قدرت کی طرف سے عطا کردہ ایک منفرد خصوصیت ہے۔ یہ سی فان ڈان جزیرہ نما ہے جو دریائے میکونگ پر واقع چمپاسک صوبے میں واقع ہے، جس میں 4000 سے زیادہ بڑے اور چھوٹے جزیرے ہیں۔ دوستو، اگر ہم اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو موجودہ لاؤس اپنی تاریخی اور ثقافتی شناخت لین زانگ سے کرتا ہے، جو 13ویں صدی سے 18ویں صدی تک جنوب مشرقی ایشیا کی سب سے بڑی سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر موجود تھا۔ جنوب مشرقی ایشیا میں اپنی مرکزی جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے سلطنت زمینی تجارت کا مرکز بن گئی اور معاشی اور ثقافتی طور پر امیر بن گئی۔ اندرونی کشمکش کے ایک عرصے بعد لین زانگ 3 الگ الگ سلطنتوں میں بٹ گیا: لوانگ، فرابنگ، وینٹیانے اور چمپاسک۔ 1893 میں تینوں سلطنتیں ایک فرانسیسی وکٹوریٹ جو اب لاؤس کے نام سے جانا جاتا ہے کے تحت آ گئیں اور اس کی تشکیل کے لیے متحد ہو گئیں۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران اس پر جاپان نے قبضہ کر لیا اور مختصر طور پر 1945 میں ایک جاپانی کٹھ پتلی ریاست کے طور پر آزادی حاصل کی، لیکن فرانس نے اسے دوبارہ 9 آبادیات بنا دیا، یہاں تک کہ اس نے 1949 میں خود مختاری حاصل کر لی۔ لاؤس 1953 میں ایک بادشاہ سیسا وانگ وونگ کے تحت لاؤس کی بادشاہ کے طور پر آزاد ہوا۔ 1959 میں خانہ جنگی شروع ہوئی جس میں کمیونسٹ پاتیٹ لا کو شمالی ویتنام اور سوویت یونین کی حمایت حاصل تھی، جبکہ رائل لاؤ کی مسلح افواج کو امریکہ کی حمایت حاصل تھی۔ 1975 میں ویتنام کی جنگ کے خاتمے کے بعد لاؤ پیپلز ریولیوشنری پارٹی اقتدار میں آئی، جس نے خانہ جنگی اور بادشاہت کا خاتمہ کیا۔ لاؤس 1991 تک سوویت یونین کی فوجی اور اقتصادی امداد پر انحصار کرتا تھا۔ لاؤس اقوام متحدہ ایشیا پیسیفک
تجارتی معاہدے، آسیان، مشرقی ایشیا سمٹ اور فرانسیسی زبان بولنے والے ممالک کی تنظیم کا رکن ہے۔ لاؤس نے 1997 میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کی رکنیت کے لیے درخواست دی تھی۔ 2 فروری 2013 کو اسے مکمل رکنیت دی گئی۔ یہ ایک جماعتی سوشلسٹ جمہوریہ ہے۔ اس ملک کا انسانی حقوق کے حوالے سے ریکارڈ بہت ناقص ہے۔ سیاسی اور ثقافتی طور پر غالب لاؤ لوگ آبادی کا 53.2% ہے، جو زیادہ تر نشیبی علاقوں میں رہتے ہیں۔ مون، خمر گروپ، ہامونگ اور دیگر مقامی پہاڑی قبائل وادیوں اور پہاڑوں میں رہتے ہیں۔ ترقی کے لیے لاؤس کی حکمت عملیہ دریاؤں سے بجلی پیدا کرنے اور اپنے پڑوسیوں یعنی تھائی لینڈ، چین اور ویتنام کو بجلی فروخت کرنا ہے۔ ورلڈ بینک نے لاؤس جنوب مشرقی ایشیا اور بحر الکاہل کی تیز ترین ترقی کرنے والی معیشتوں میں سے ایک کہا ہے، جس کی سالانہ GDP نمو سن 2009 سے اوسطاً 7.4% ہے۔ تو دوستو، یہ تھی جنوب مشرقی ایشیا کے خوبصورت ترین ملک لاؤس کی ایک شاندار سیر۔ تو یہ سیر آپ کو کیسی لگی؟ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ کمنٹس میں بھی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ نگہبان۔